بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. واجب عزت و احترام محسن مسلمین و محسن اہل سنت حضور شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ غلام حیدر صاحب خادمی ادخل اللہ ذلہ العالی، جناب محترم المقام حضور قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد اقبال سعیدی صاحب، جناب حضور شیخ الحدیث حضرت علامہ نور الحسن تنویر صاحب، جناب حضرت قبلہ علامہ حافظ محمد نیاز صاحب الازہری، حضور قبلہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب، جناب محترم المقام حضرت علامہ محمد رفیق سعیدی صاحب، جناب حضرت علامہ محمد الیاس صاحب ناظم تعلیمات جامعہ، جناب محترم المقام حضرت علامہ پروفیسر نصیر القادری صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ ہاضہ، دیگر کثیر التعداد علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کے نام سب کو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے. حدیث شریف بخاری شریف میں سے حسب معمول پڑھی گئی جس باب میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، اس باب کے شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص انداز کو برقرار رکھتے ہوئے قرآن شریف کی آیت کو ترجمہ الباب کے اندر ذکر فرمایا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو بچھائیں گے. آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، اور یہ باب ہے اس بارے میں کہ آدم کی اولاد کے اعمال وَقَوْلَهُمْ، اور ان کی باتیں، یوزن، ان کا وزن کیا جائے گا. تحریر میں آپ نے دیکھا کہ یوزنوں نیچے بھی دو نقطے ہیں اور توزنوں پڑھا جائے تو بھی چونکہ جائز تھا لہذا اوپر بھی دو نقطے لگا دیے. اس کتاب کی کتابت میں یہ کمال موجود ہے کہ ایک لفظ جتنے طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہو اس کے مطابق نقطے یا اعراب اس میں دستیاب ہوتے ہیں. وقال مجاہد، حضرت مجاہد جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا القسطاس العدل الرومیہ، قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے عدل. ویقال، اور یہ بھی کہا جاتا ہے القسط مصدر المقسط، کہ قسط کا جو لفظ ہے یہ مقسط کا مصدر ہے. مقسط کا مصدر باب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ نہیں بنتا. مقسط باب افعال کا اس میں فاعل ہے، جبکہ قسط جو ہے یہ ثلاثی مجرد ہے. تو امام بخاری کی مراد اس کی اصلیت اور مادے کے اعتبار سے اس کا مصدر بیان کرنا ہے، باب کا لحاظ رکھے بغیر. وَهُوَ الْعَادِلُ، اور مقسط کا معنی اس میں فاعل کا معنی عادل ہوتا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ، اسی قسط کے مصدر سے اگر قاسط بولا جائے
تو اس کا معنی بدل جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فاول جائر، تو یہ جور اور ظلم کرنے والا آدمی مراد ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم نے باب کو پڑھا اور ترجمۃ الباب کے اندر آیت امام بخاری کے اپنے الفاظ، حضرت مجاہد تابعی کے ارشاد، یہ سب ہم نے دیکھ لیے، پڑھ لیے۔ اس میں ایک بات ہم ڈیل کر کے آگے چلتے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال اور قول بھی تولے جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسی چیز ہوتی ہے ویسا ناپ اور تول ہوتا ہے۔ اب اعمال کو یا اقوال کو آپ دنیا میں کسی ترازو پہ رکھ کے تولنا چاہیں تو ہمارے پاس ایسا کوئی ترازو نہیں ہے، لیکن اللہ کریم جل شانہ کے پاس وہ ترازو بھی ہیں، اور وہ ترازو بچھائے جائیں گے جن کے ذریعے سے اعمال کو بھی تولا جا سکے گا اور باتوں کو بھی تولا جا سکے گا۔ یہ ایک کافی گہری سائنسی تھیوری ہے جس کی طرف ترجمۃ الباب کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں اور قرآن شریف کی یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔ آگے سند کا تسلسل شروع ہوتا ہے۔ احمد بن اشقاب یا اشقاب دونوں طریقوں سے یہ لفظ پڑھا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد بن فضیل انہوں نے روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ عمارہ بن آقا نے ہمیں بتایا، وہ فرماتے ہیں کہ ابو زرع نے ہمیں حدیث بتائی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی۔ یہ حدیث کی سند کی بات ہو رہی ہے۔ سند کے حوالے سے چند باتیں ضروری ہیں جو پیش کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ سورۃ حجرات ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تفتیش کر لیا کرو یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کو سند کی اہمیت اور ضرورت کو ثابت کرنے کے لیے علماء کرام نے کوٹ کیا ہے اور بیان فرمایا۔ سند کے موضوع پر بنیادی آیت ہمارے پاس یہی ہے۔ اس کے علاوہ گواہوں کو تیار کرنا اور دو گواہوں سے گواہیاں لینا، اس قسم کی جو سورۃ طلاق میں اور سورۃ البقرہ میں آیتیں ہیں، ان کو بھی اس آیت کے تحت علماء نے سند کی اہمیت کے پیش نظر بیان کیا ہے۔ اور بہت سارے علماء اس موضوع پر بہت کچھ کہہ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا بڑا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لولا الاسناد، اگر سندیں نہ ہوتی لقال من شاء ما شاء، تو جس کی مرضی ہوتی اور جو مرضی ہوتی کہتا رہتا۔ یہ مسلم شریف کے مقدمے میں یہ قول موجود ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ہمارے ہاں سند کا سسٹم اور نظام جاری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا، امام محمد کی موطا امام محمد، یہ دونوں ایک ہی کتاب ہے، ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہ دونوں موطا امام مالک ہیں۔ ان کے علاوہ کتاب الآثار، المصنف محدث عبد الرزاق علیہ رحمۃ کی، ابن ابی شیبہ کی المصنف، امام شافعی کی کتاب مسند شافعی، امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد، یہ ساری کتابیں وہ ہیں جو سیاستہ سے پہلے لکھی جا چکی تھیں، اور اہل سنت حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے سیاستہ سے پہلے اللہ کے فضل اور کرم سے اس موضوع پر سرخرو ہو چکے ہیں۔ پھر سیاستہ کی باری آتی ہے، ان ساری کی ساری کتابوں میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر کوئی حدیث سند کے بغیر بیان کی گئی ہو۔ اہل سنت کے مقابلے پر دوسرے لوگوں کی جو کتابیں ہیں، اصول کافی،
روضۃ الکافی، فروع کافی، یہ ساری کی ساری کتابیں ہماری سیاستہ کی کتابیں اور سیاستہ سے پہلے والی کتابیں جن کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، ان سب کتابوں کے بہت عرصہ بعد یہ ساری کتابیں لکھی گئی. ان میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں اصول کافی وغیرہ جو تیسری صدی میں لکھی گئی ہو. ہماری یہ ساری کتابیں تیسری صدی سے پہلے مرتب ہو چکی تھیں. اور یہ ساری کی ساری چوتھی اور پانچویں صدی میں لکھی گئیں. اور ان کتابوں کے لکھنے والوں نے ایک اصول بیان کیا ہے. یہ جو جونیئر کتابیں ہیں، یہ جو کاپی کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو لیٹر لوگ ہیں، ان کی کتاب اصول کافی کے بالکل شروع میں نئے چھاپے کے صفحہ 2 پر، پرانے چھاپے کے پہلی جلد کے صفحہ نمبر 10 پہ لکھا ہوا ہے دعوا ما وافق القوم، کہ امام پاک نے فرمایا، امام پاک کی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہیں، ان کا تو فرمانا ایسا ہو نہیں سکتا، جھوٹ بول، ہاں ان کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ امام پاک نے ہمیں فرمایا ہے کہ دعوا ما وافق القوم، جو یہ اہل سنت لکھیں ان کے موافق جو باتوں سے چھوڑ دیا کرو. فإن الرشد فی خلافہم، رشد و ہدایت ان کی مخالفت کرنے میں ہے. اب 100 سال گزر چکا ہو اور 200 سال گزر چکے ہوں اہل سنت کی کتابوں کو مرتب ہوئے، اس کے بعد ان لوگوں کو ہوش آیا ہو، اب حدیثیں لکھنا پڑ گئی تو حدیثوں کا میٹیریل بنیادی وہ تو تھا نہیں، وہ تو سارا تقیہ کی نظر ہو چکا تھا. ان لوگوں نے جو راستہ یہی نکالا کہ دعوا ما وافق القوم، جو سنی لکھتے ہیں اس کے الٹ لکھتے جاؤ، کتابیں مرتب کرتے جاؤ، تمہارا راستہ آسان ہے. سنا یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے. اور نہج البلاغہ میں تو ایک لفظ بھی سند کے ساتھ نہیں، سند ہے ہی نہیں. اور پھر یہ بات بھی میں تھوڑی واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ بعض پلیٹ فارموں پہ بیٹھے ہوئے ایسی بات کہتے نظر آتے ہیں کہ صاحب نہج البلاغہ سید علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ لفظ کیوں نہیں؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خود یہ کتاب لکھی ہے؟ کوئی کہتا ہے جی یہ خدا نے لکھی ہے یا خدا کے پاس بیٹھ کر لکھی گئی ہے. بھائی یہ تو لکھنے والے کا نام شریف رضی ہے اور وہ 400 ہجری کے بعد فوت ہو رہا ہے. چوتھی صدی کے اینڈ پہ یہ کتاب لکھی جا رہی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے خود یہ بالکل نہیں لکھی، ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے اور سند کے بغیر ہے. ایک اور مثال دیجیے، کیا بخاری شریف کو آپ کہہ سکتے ہیں؟ بخاری شریف کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صاحب بخاری؟ یہ غلو اور مبالغہ آرائیاں ادھر ہی کیوں ہیں؟ اور اہل سنت کے پاس الحمدللہ تحقیق کی تحقیق ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اور ہمارے پاس سند، جو میں نے آیت پڑھی جو ہمیں سند اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے، اس آیت کے علاوہ اور سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں ان کا فرمان موجود ہے. آپ کے شاگرد ہیں حضرت ثابت بن اسلم بنانی، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے صوفی. یہ بصرہ کے رہنے والے تھے اور بصرہ میں حضرت انس بن مالک کے پاس یہ پڑھتے تھے. آپ پہلے علم جانتے ہیں کہ علم کے 4 بڑے مراکز، بیسک مراکز، مکہ شریف اور مدینہ شریف، اس کے بعد کوفہ اور بصرہ. اور بصرہ میں سب سے بڑے محدث اور مفسر اور معلم کا نام انس بن مالک ہے، جو خادم الرسول ہے. ان کا خادم الرسول ہونے کا لقب بخاری میں ہے. اور ان کا گھر وہاں پر بصرہ میں زاویہ کے مقام پر تھا. انس بن مالک کی رہائش گاہ کا نام کیا ہے جی؟ زاویہ. آج آستانے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زاویہ. زاویہ کا نام آستانے کو کیوں دیا گیا؟ اس کی بنیاد اور اصل کیا ہے؟ انس بن مالک کی رہائش گاہ. یہ غلط فہمی دور کر دیجیے.
کہ باقی صحابہ نے تصوف نہیں پھیلایا. تمہارا اور میرا آج کل آستانہ جس کو عربی میں زاویہ کہا جا رہا ہے، زاویہ کا بانی انس بن مالک عالم الرسول ہے. ان کی حیثیت کو زاویہ کہا جاتا تھا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری شریف. یہاں بچے پڑھ کے آئے ہیں. پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد ثابت بن اسلم بنانی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے تھے، یہ ایک چیپٹر پورا کھل جائے گا انس بن مالک کے علمی کارنامے اگر بتائے. ثابت بن اسلم نے 40 سال تک انس بن مالک سے پڑھا. اپنی زوجہ حضرت جمیلہ کو فرمایا کرتے تھے کہ جمیلہ اندر سے خوشبو لے آؤ، ثابت بن اسلم آنے والا ہے سبق پڑھنے کے لیے، اور میرے ہاتھوں میں لگاؤ، میرا ہاتھ وہ نہیں چھوڑے گا جب تک چوم نہیں رہے گا، اور کہے گا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے حضور کو چھوا ہے. میں تمہیں بتاؤں 40 سال. کیا بات. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن بصری کے بھی استاد ہیں. تہذیب و تہذیب پڑھ کے دیکھیے، بے تحاشا پڑھا ہے. آپ فرماتے تھے کہ اب میں ضعیف العمر ہو گیا ہوں، لوگوں مجھ سے آ کے مسئلے پوچھنے کی بجائے حسن بصری سے پوچھا کرو. میں نے حسن بصری کو تیار کر دیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اسلم بنانی کو فرمایا کرتے تھے، یہ ترمذی میں حدیث ہے، خذ عنی، مجھ سے علم لے لو، فإنک لن تجد اوثق منی، تجھے علم کے میدان میں مجھ سے مضبوط اور ثقہ آدمی نہیں ملے گا. اوثق، مجھ سے زیادہ ثقہ آدمی، مجھ سے اوثق آدمی آپ کو نہیں ملے گا. ہاں جی، یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے. فإنی اخذته من رسول اللہ، میں نے یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے. اخذه رسول اللہ من جبریل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم جبریل سے لیا ہے. اخذ جبریل من اللہ تعالی، اور جبریل نے یہ علم اللہ تعالی سے لیا. یہ سند کا ثبوت دے رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میں نے جب بھی کسی سے حضور کی حدیث سنی، میں نے اسے حلف لیا کہ بتاؤ تم حلفاً بتاؤ سچ بول رہے ہو کہ نہیں. میں سند کی باتیں کرتا ہوں، کنفرم کر کے بات کرنی چاہیے. یہ ذہن میں رکھیے کہ میں نے آپ کو پہلے سندیں بتائی ہیں، اور ہماری کتابوں کی کیا کیا سند ہے اور ہمارے مخالفین کی کتابوں کی سند ہے تو کیسی ہے، اور نہیں تو پھر جان ہی چھوڑ. لیکن ہمارے ہاں یہ سسٹم بڑی مضبوطی سے رائج ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب بھی کسی سے حدیث سنی تو میں نے حلف لیا تب تسلیم کیا، لیکن مجھے ایک حدیث ابو بکر نے بتائی ہے جس کے اوپر مجھے حلف لیے بغیر یقین ہے. ابو بکر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی بندے سے خطا ہو جائے تو تازہ وضو کر کے 2 نفل پڑھے اور یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف کرے. حدثني ابو بکر وصدق ابو بکر، مجھے حدیث ابو بکر سنائی ہے، ابو بکر نے سچ کہا، مجھے حلفیہ بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ابو بکر پر اتنا اعتماد ہے. ایک اور بھی بات بتا دوں، ماشاءاللہ. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر سے روایت لے رہے ہیں، ماشاءاللہ، لیکن اس کائنات میں کوئی حدیث ایسی نہیں جو بکر صدیق نے یا عمر فاروق نے علی مرتضیٰ سے روایت کی. بہت جی ماشاءاللہ. اپنے اپنے علمی مقامات ہیں، مرتبے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا نوازا ہے ہر ایک کا علم تسلیم کرنا پڑے گا. تو ازلم برخوری ماست تو برخوریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو خیر دے کہ اس نظام ہے آپ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ پھر ایک چیپٹر ہے جو کھل جائے گا. ماشاءاللہ. صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ ہو اتنے بڑے محدث اور عالم ہیں، لیکن حدیثیں روایت ان سے کم لی گئی، روایت کم کی گئی ہیں، اور فاروق اعظم عثمان غنی ان سے صدیق اکبر کی نسبت زیادہ لی گئی ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ سے، ان تینوں خلفاء سے زیادہ لی گئی ہیں۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ ابو ہریرہ سنی بڑی کرتے ہیں، کیا علی المرتضیٰ کے پاس علم نہیں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سر آپ نے موازنہ بڑا غلط کیا ہوا ہے۔ علی المرتضیٰ کا موازنہ ابو ہریرہ سے کرنا، اگر کوئی اور کرتا تو آپ اس کو گستاخ کہہ دیتے، آپ نے خود کر دیا ہے۔ علی المرتضیٰ کا موازنہ کرنا تو ابو بکر اور عثمان سے کرتا، جو ان کے پائے کے لوگ ہیں، ان کے مقابلے پر علی المرتضیٰ سے حدیثیں زیادہ دی گئی۔ 800 سے اوپر مرفوع حدیثیں اور ٹوٹل موقوف الفاظ ملا کے 1400 سے اوپر تو صرف مسند احمد میں موجود ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ علم کی کمی بیشی کا رولا نہیں ہے، عمومی طور پر یہ چیز غالب رہی، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جتنا کسی کو دنیا میں رہنے کا موقع زیادہ ملا اتنی اس سے زیادہ روایتیں لی گئی۔ 3 خلفاء سے زیادہ عرصہ مولا مرتضیٰ نے گزارا، ان سے زیادہ لی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اور زیادہ عرصہ گزارا، وہ 59 ہجری ملا کے فوت ہوئے، ان کو اور زیادہ موقع ملا، اس کے ایک بار ان کا حافظہ بھی تھی۔ سارے فیکٹر ہوتے ہیں، ان عناصر ہوتے ہیں، وجوہات ہوتے ہیں۔ یہ میں سند کی باتیں کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں، حلیت الاولیاء میں ابو نعیم علیہ رحمت نے ان کی سند بیان کی کہ امام شافعی کے بھائی کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی شافعی سے بڑھ کر اچھی نماز پڑھتا کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر بتاتے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے استاد بڑے تگڑے تھے۔ میرے بھائی شافعی نے مسلم بن خالد سے نماز سیکھی، مسلم بن خالد نے جریج سے سیکھی، جریج نے عبداللہ بن زبیر سے سیکھی، عبداللہ بن زبیر نے ابو بکر صدیق سے سیکھی، ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے سیکھی۔ یہ بھی سند کی ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ تھوڑی سی ایک قابل وضاحت بات اور بھی، حدیثوں کے اندر جب سندیں علماء نے اس پر کنسنٹریٹ کیا، توجہ دی، تو علماء نے حدیث بیان کرنے والوں کو بھی کیٹیگرائز کیا کہ ان کے بھی مرتبے ہوتے ہیں، اور راویوں کے مراتب بتایا کرتے وقت بھی جس طرح میں نے بتایا کہ سند کے لیے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کو بنیاد بنایا گیا ہے، اسی طرح راویوں کے بھی مراتب طے کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا حضرت انس بن مالک کہہ رہے کہ اِنَّكَ لَن تَجِدَ أَوْثَقَ مِنِّي، مجھ سے زیادہ سکھا آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ سکھا اور ہوتا ہے، اوسط اور ہوتا ہے۔ امام مسلم نے 3 مثالیں بھی دی ہیں، یہ راوی سکھا ہے، یہ بھی سکھا ہے، یہ بھی سکھا ہے، پھر آگے 3 نکیر اور نام دیے، یہ اوسط ہے، یہ بھی اوسط ہے، یہ بھی اور سکھا ہے۔ پھر بعض راوی منکر ہوتے ہیں، منکر حدیثیں پیش کر، منکر حدیث وہ ہوتی ہے، ایک آسان سی بات کرنے لگا ہوں، جو معروف متداول اور صحیح ترین حدیثوں سے ٹکراتی ہے۔ ایسی حدیثیں بیان کرنے والے بھی ہمارے علماء نے نکھیر کے بیان کر دیے ہیں، یہ اوسط ہے، یہ ثقہ ہے، یہ منکر روایت پیش کرتا ہے، یہ ضعیف ہے اور یہ کذاب ہے۔ تو منکر روایتیں بیان کرنے والوں کی بھی 4 مثالیں امام مسلم نے مقدمے میں پیش کی، اور ضعیف حدیثیں بیان کرنے والوں میں سے 51 کے نام لے لے کر امام مسلم نے بیان کیا ہے، فرمایا کہ ان سے کوئی حدیث نہ لی جائے۔ اور پھر یہ جو موضوع اور گھڑی ہوئی حدیثیں پھیلی ہیں، اس کے اسباب کیا ہے؟
وہ بھی ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا. موضوع حدیثوں کو پھیلانے کا ایک سبب روافض کا حدیثیں گھڑنا ہے. اس کو علماء نے ٹاپ پہ بیان کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں، امام بخاری نے جگہ جگہ، امام ترمذی نے تقریباً سیاست تک کے ہر مصنف نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. اس کے 10 سے زیادہ راوی باقاعدہ حدیث متواتر ثابت کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں تقریباً 8-9 راوی لے کر ان سے حدیث بیان کی. امام ترمذی کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. حدیث ایک ہی ہے، لفظوں کا فرق ہے. الفاظ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث عنی، مجھ سے حدیث روایت کرتے وقت بچ کے رہنا، الا ما علمتم، صرف وہ بات کرنا جس کا تمہیں پکا پتا ہو. فإنه من كذب علي متعمدا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا، فليتبوأ مقعده من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے. یہ من کذب علیہ متعمدا تو جگہ جگہ ہے، لیکن یہ الفاظ میں نے اس لیے چنے، امام ترمذی کی ان الفاظ کی ترجیح دی کہ اس کے پہلے الفاظ اور زیادہ متنبع کرنے والے الفاظ کہ اتقوا الحدیث عنی، میری حدیث روایت کرتے وقت اللہ کا خوف کرنا، الا ما علمتم، پکی بات کرنا، کچی بات نہ کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے کسی نے ایک کتاب لا کے، فتووں کی کتاب آپ کو گفٹ کی. حضور ذرا دیکھیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے، آپ ذرا ان کو اسٹڈی کریں. آپ پڑھتے جا رہے تھے، ورقے پلٹتے جا رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے واللہ ما قال ھذا علی اللہ وقد کانت اللہ، اللہ کی قسم یہ علی نے نہیں کہا، یہ تو کسی اور گمراہ کے فتوے ہیں جو علی کی طرف منسوخ کر دیے گئے. یہ بات بھی مسلم شریف مقدمے میں لکھی. ایک اور صحابی کا قول امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ قاتلہم اللہ ای علم افسدوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ کرے علی جیسی شخصیت کے علم کے اندر انہوں نے کس طرح اپنا جھوٹ ملا دیا. قاتلہم اللہ ای علم افسدوا، کتنے عظیم علم کو فساد میں مبتلا کر دیا. صحیح بخاری میں حضرت محمد بن سیرین تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول ملتا ہے، فرماتے ہیں ان عامۃ ما یروی عن علی الکذب، عام شام جو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی لے کر باتیں کی جاتی ہیں وہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے. وہ جو پیچھے میں بھی بتا کے آ رہا ہوں کہ فلاں کتاب کی سند ہی کوئی نہیں. اس جملے کو، اس قول کو اس کے ساتھ فٹ کیجیے تاکہ سمجھ آ جائے. میں باہر جاتا رہتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جگہ تھوڑی موٹی کتاب سینارے طرح کے اقوال کی لکھی ہوتی ہے، پڑھی ہوتی ہے، کسی صحافی نے لکھی ہوتی ہے وداؤٹ اینی ریفرنس، پوری کی پوری کتاب ٹھوک دی گئی ہے جیسے اس کے اوپر ڈائریکٹ نازل ہوئی ہو. خاص طور سے طلباء سے میں بستہ درخواست کروں گا کہ اس موضوع پر اپنے بڑا ٹیگ ہو کے نکلنا. جھوٹی حدیثیں پھیلانے والے یہ لوگ ہیں، اور ان کے بعد جھوٹی حدیثیں پھیلانے کا ایک اور ذریعہ بھی ہے. وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نووی نے تقریب النووی میں، اور امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو نیک سمجھے جاتے ہیں، صوفی سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے بھی جھوٹی حدیثیں پھیلانے میں اپنا ٹھیک ٹھاک کردار ادا کیا. کیوں؟ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ ان پر حسن ظن کا غلبہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا تو یہ بیچارہ تیار ہو کے بیٹھ جائے گا، تو وہ ہے بھی بات بھی بہت ٹھیک ہے بشرطے کے فرمانے مصطفیٰ ہو، لیکن تحقیق کے بغیر وہ کہے گا جی بس ٹھیک ہے جی تسی حضور کا نام لیا میں مان لیا. امام مسلم نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن محرر کے بارے میں اتنا حسن ظن تھا، میں نے سنا تھا بہت بڑے ولی ہیں، اگر مجھے کوئی کہتا کہ جنت میں پہلے جانا چاہتے ہو یا عبداللہ بن محرر سے ملنا چاہتے ہو تو میں کہتا کہ پہلے عبداللہ بن محرر سے ملوں گا پھر جنت میں جاؤں گا. جنت جانے سے انکار نہیں ہے، بات ترتیب کی ہو رہی ہے. اتنا شوق تھا مجھے ان کی ولایت کا. میں جو
گلگلہ سن رکھا تھا. واہ واہ. لیکن میں ان کو ملنے گیا, میں نے جب دیکھا کہ منکر حدیثیں روایت کرتا ہے, تو اب میرے نزدیک اس بندے کی ویلیو اہمیت کتنی بھی نہیں جتنی بکری کی مینگنی کی ویلیو. کیا اب آپ جانتے ہیں عبداللہ مبارک خود بہت بڑے صوفی, حضرت فرقد سبخی, ان کا بھی نام امام مسلم نے لکھا ہے مقدمے میں کہ یہ بھی بہت بڑے صوفی ہیں. اتنے بڑے صوفی ہیں کہ شیخ اکبر ان کے تذکرے بڑے استعمال سے کرتے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن بات ہے حدیث پھیلانے کی یا پڑھنے سمجھنے ماننے سنانے کی. اس حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو ان کو بھی امام مسلم نے منکر حدیثوں کے راویوں کے اندر شمار کیا. ہم تو بھی ان کا نام لیتے وقت ہم اب بھی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جب حدیث کی سند کی بات ہوگی تو ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سب سے اوپر ہوگا. سب کا احترام اپنی جگہ پہ, حضور کی حدیث کا احترام اپنی جگہ, وہ معیار اپنی جگہ پہ. یہ میں نے دو طبقے بتا دیے. یہ دوسرے طبقے کے اوپر میں بہت کچھ عرض کر سکتا ہوں. آپ مجھ سے زیادہ شاید اس موضوع کو جانتے ہوں گے, علماء مجھ سے اور زیادہ جانتے ہیں کہ یہ اس دور میں بھی کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہر بندہ اپنے پیر کی خاطر لوگوں کا گریبان پکڑ لیتا ہے, جبکہ غلط بات پیر صاحب نے کی ہوئی ہوتی ہے. یہ کوئی انسانیت ہے؟ اس ماحول کی اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طہارت کا واسطہ ہم دے کر کہتے ہیں کہ بیٹا ایسی حرکتیں کرنا چھوڑ. میں اس کی مثالیں اس دور کے حوالے سے کر دوں تو آپ دنگ رہ جائیں کہ اس دور میں کیا ہو رہا ہے. اچھی خاصی آپ بات تحقیق کے ساتھ کریں تو کہ میں نے نہیں پتا, میرے سامنے میرے پیر کے سامنے حدیث پڑھی گئی تھی, میرے پیر نے نہیں ٹوکیا. اب کون بتائے کہ آپ کے پیر کو ہم دور سے سلام کرتے ہیں, اتنا سارا کافی ہے اعزاز. دو طبقے ہو گئے. تیسرا طبقہ ہے جاہل خطیبہ. یہ جب حدیث ہوتی نہیں یہ کہتے ہیں حدیث ہے. ایسا بھی ہے, میں اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں. جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ حسنین کریمین میں سے ایک شہزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کھیل رہے تھے, تو شہزادے پاک نے فرمایا کہ تم ہمارے غلام زادے ہو, اور گل میں لکھا کے لے اور رکا میرے قبر میں رکھا. اس کا اہل سنت کی کتابوں میں کہیں کوئی وجود نہیں. آپ فرما رہے ہیں کوئی نہیں وجود, لیکن آپ کے خطیب کی کتابت اس وقت تک ٹھٹ نہیں بناتی جب تک کسی قسم کے جھوٹ نہ بولے. حضرت بلال حبشی نے اذان نہ دی تو سورج نہ نکلا. کہاں ہے یہ؟ کسی کمال پہ نازل ہوئی ہے, ویسے تو کتابوں میں تو ہے کوئی. ریس کرنے کے لیے کیلا نازل ہوا تھا, اس کا کوئی وجود نہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاتون کوڑا پھینکتی تھی, اس کا کوئی وجود نہیں ہوتی. اس کے اوپر دو جملے فرما دیں, کوڑے والے دو جملے اور فرما دیں. آپ فرمانے اس پر دو جملے اور کیا قبلہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ اپنے محبوب کے نالین مبارک کے ساتھ تھوڑی سی بھی زمین سے لگنے والی چیز برداشت نہیں کرتا, وہ پورے محبوب کے اوپر ہی گندگی پھینکوا دے گا. ایک یہ بات آپ کو شاید جذباتی سی لگے, میں تحقیقی بات بیان کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے تو عورت نے یہ سلوک کیا, دوسری بار گزرے ہوں پھر بھی یہ سلوک ہوا ہو, تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے حکم دے رہے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. یہ اس درایت کے بھی سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور عورت اوپر سے کوڑا پھینکتی تھی, آقا کریم نیچے سے گزر رہے ہیں, نشانہ بڑا تھا عورت کا. یہ بھی سوچنے والی بات ہے. حکم کی تعمیل ہوگی. اللہ آپ کو سلامت. اچھا, مگر اس قسم کی کافی ساری باتیں ہیں جو لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں. جہاں میں فتح نہیں ہو رہی تھی تو صحابہ کرام نے مسواک کیا, کافروں کو ایسے لگا جیسے اب دانت تیز کر رہے ہیں. اس قسم کی ہوائی باتیں ہوتی ہیں جن کا خطیب حضرات کی زبان پر آنا
یہ کچھ بعید نہیں، ان لوگوں نے ٹھیک ٹھاک عوام سے پیسے جمانے کے لیے اور عوام سے بلے بلے کرانے کے لیے اس قسم کی باتوں کا وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے. مجبوری ہے، یہ ان کی مجبوری ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ جب یہ لوگ حدیث بیان کریں نا، اول تو میں نے بتایا کہ حدیث یا تو اس قسم کی ہوگی، اگر حدیث صحیح بھی ہے تو اس کے لفظوں میں ہیرا پھیری کر دے گا. میرے سامنے ایک خطیب صاحب نے بخاری کی حدیث پڑھی، حدیث تو صحیح تھی، بنیاد صحیح ہے کہ جنگ احد کے بعد مکہ کے قریش میں سے کسی نے آواز دی کہ تم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی لیا کہ حضور ہیں، حضور نے کہا چپ رہے. ابوبکر ہے، عمر ہے، عمر فاروق ضبط نہ کر سکے، وہ بول پڑے کہ جن کے نام لے رہا الحمدللہ سارے کے سارے موجود ہیں. وہ لمبی حدیث ہے. تو ادھر سے آواز آئی کفار کی طرف سے کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس ایک بتنی عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا عجیبو ہو، اسے جواب دو. جواب کیا دو؟ آپ نے ان عرض کی حضور کیا جواب دیں؟ آقا نے خود گائیڈ کیا، فرمایا قولو، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. اب وہ صاحب جو خطیب صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پاس بیٹھا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں یہ حضور نے حضرت علی کو فرمایا تھا، حضور فرما رہے ہیں تمام صحابہ کو. تخصیص کا، اور اسی سے من کن تو مولا ثابت ہوا. لو یہ نواں چاند چڑھا پہ، اس کا کیا تعلق اس چیز سے؟ وہ چیز اپنی جگہ پہ درست ہے، وہ چیز اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اس کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. یہ ہے یہ خطابت، جوہر ہے یہ خطابت. تو میں ایسے بتا دوں، اب علماء محدثین تشریف فرما ہے، اس کو اگر اگلی بات پیچھے پچھلی آگے کر دی جائے تو محدثین کی اصطلاح میں، اصول فقہ کی اصطلاح میں اس کو تقلیب کہا جاتا ہے. تقلیب قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹ دینا، اور یہ جو لفظ ایک جگہ ہٹا کے اسی کی جگہ پہ دوسرا لفظ لگا دینا ہے، اس کو تصحیف کہتے ہیں. یہ ملتی جلتی ہیں، دونوں قریب قریب ہیں ایک دوسرے کے. یہ اصول فقہ کے اندر یہ اصطلاحات ملتی ہیں. تو تقلیب اور تصحیف اور تحریف یہ سب کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ حضور کی امت کی جان اس قسم کے خطیبوں سے چھڑائے. آمین آمین. امام مسلم میں عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے محدث ہیں، امام مالک کے شاگرد ہیں، دون اولا کے. ان کے ایک اور دوست تھے دونوں، ان کا قول لکھا ہے کہ ہم ایک آدمی کے پاس گئے تو وہ انس بن مالک کا نام لے لے کے حدیثیں روایت کرتا تھا. یہ روایت ہم نے اس سے پوچھا یار یہ حدیثیں تو انس بن مالک سے روایت کرتے ہو، ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے، تو کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اس نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں. آپ تو جانتے ہیں کہ میری انس بن مالک سے ملاقات ہی کوئی نہیں، لوگوں کو کوئی نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہے. چلو ٹھیک ہے تم توبہ کرتے ہو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو. واپس آ گئے فرماتے ہیں پھر ہم نے سنا کہ وہ پھر اسی طرح انس بن مالک کا نام لے لے کے وہی جھوٹ بولتا ہے. ہم دوبارہ اس سے ملے، ہم نے اس سے پوچھا کہ تم نے پھر دھندا شروع کر دیا؟ اس نے کہا جی میں پھر توبہ کرتا ہوں. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے یہاں بھی ایسا ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کو توبہ کرائی جاتی ہے، پھر جاتے ہیں، پھر توبہ کرائی جاتی ہے، دوبارہ پلٹ جاتے ہیں. یہ ساری باتیں مقدمہ میں امام مسلم نے بیان فرمائی. پھر عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا. کیوں؟ ہم اپنا فرض ادا کر چکے اور چھوڑ دیا کہ پھر دو معنی ہیں، یا تو اس کو دوبارہ اس سے بحث کرنا اور سر کھپانا چھوڑ دیا، یا یہ کہ ہم اس نے اس سے حدیث لینا چھوڑ دیا. دونوں معنی درست. یہ ہوگی جی تین طبقے، رافض، جاہل صوفی، اور نمبر 3 جاہل خطیب. چوتھے نمبر پر کچھ لوگ امام مسلم نے مقدمے میں لکھے ہیں جو بہت بڑے مصنف بننے کے لیے، بہت بڑا ذخیرہ جمع کر کے دکھانے کے لیے، آج تک کسی نے اتنی حدیثیں جمع نہیں کی، یہ جملہ اپنی زبان پہ لانے کے لیے امام مسلم لکھتے ہیں. اور بہت بڑی کتاب کا مصنف بننے کے لیے یہ جھوٹی روایتیں لے کر آتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کوئی وجود نہیں ہوتا، کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو امام مسلم لکھتے ہیں کہ
وہ ان کے ذہن یہ ہوتا ہے کہ این یقال کہ لوگ کہہ اٹھیں کہ ما جمع فلان من الحدیث، فلاں نے کتنی حدیثیں جمع کر کے دکھا دی ہیں، ما صنف فلان من الکتب، فلاں نے کتنی کتابیں لکھ کر دکھا دی ہیں، یہ کتابیں زیادہ سے زیادہ اور حدیثیں زیادہ سے زیادہ۔ امام مسلم لکھتے ہیں امام مسلم نے کتاب کا آغاز شروع یہی سے کیا ہے کہ مضبوط بات ہو خواہ تھوڑی ہو، وہ حضور کی امت کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ واہ واہ، اور امام مسلم لکھتے ہیں کہ لئن ينسب الى الجهل اولى من ان ينسب الى العلم، ایسے بندے کو عالم کہنے کی بجائے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے، تو زیادہ سے زیادہ مواد جمع کر کے دکھانے کا شوق ہے۔ فلا نصیب له في العلم، ایسے بندہ علم سے بے نصیب ہے۔ میں تھوڑا سا سند کے حوالے سے اور جھوٹ پھیلانے والوں کو ڈھکن لگانے کے حوالے سے تھوڑا سا اپنے ڈائریکٹ موضوع سے ہٹاؤ۔ بات ہو رہی تھی سند کی، اس حدیث کی سند میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے تمام صحابہ سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ اس پر امت کا اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے، عمدہ بخاری وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑے راوی کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ پر بھی لوگ کیچڑ اٹھا رہے ہیں اور امام بخاری پر بھی کیچڑ اٹھا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ چوٹی کی شخصیت روایت کے حوالے سے اور چوٹی کی کتاب تصنیف کے حوالے سے، اس کو جب ٹارگٹ کیا جائے گا تو ظاہر ہے اسلام پر ٹارگٹ کرنے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فقیہ نہیں تھے، صرف روایتیں بیان کرتے تھے، علم شلم کوئی نہیں تھا۔ یہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے، اور مرزا قادیانی کے نقش قدم پر چلنے والے اور بہت سے لوگ بھی ہیں جو یہی باتیں الاپتے ہیں۔ تو سنا حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ابو ہریرہ اس امت میں محدث بھی ہیں، فقیہ بھی۔ سبحان اللہ۔ آپ مدینہ کے گورنر رہے، کیوں رہے؟ گورنر فقیہ نہیں ہو سکتا؟ واہ واہ، کیا بات۔ گورنر بھی فقہ ضروری نہیں ہے، گورنر ہی چیف جسٹس ہوتا تھا۔ آپ کے علمی کارنامے اس دور کے پڑھے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک بندے نے، بخاری میں حدیث ہے، ایک بندے نے اپنے پڑوسی کو اپنے دیوار پر شتیر رکھنے سے روکا۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس کیس آیا، آپ نے فرمایا لَأَرْمِيَنَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ، میں یہ شتیر تیرے دو کندھوں کے درمیان چپ کے ماروں گا، تمہیں دیوار پہ رکھنا پڑے گا۔ علم کا بھی ثبوت مل گیا، جرت اور جسارت کا اور قیادت کی صلاحیت کا بھی ثبوت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ مدینہ کے گورنر تھے، اسی آپ جانتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھایا۔ کیوں پڑھایا؟ اور پڑھانے والا کوئی نہیں تھا؟ نہیں، اس لیے کہ ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر تھے۔ ماشاءاللہ۔ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں ہے۔ وہ جو حضور نے حوصلہ دیا تھا وہ تو الگ ہے نا۔ ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں، وہ چونکہ آپ نے بار بار سنی ہوئی ہے اس لیے میں اور بات کرنے لگا۔ ایک آدمی نے کہا، یہ بھی بخاری